تازہ الاعتصام آیا، صلاح الدین یوسف مر گیا، اس پہ پھر بین ڈالے، بین کہتے مرثیہ نہ پڑھو، امام حسین کا مرثیہ حرام ہے، ایسے بڑا رویا ارشاد الحق قصری صاحب ہمارے، اللہ نے مرتبے بلند فرمایا کہ مولوی اسحاق صاحب نے جو اچھی باتیں کہی تھی وہ بھی فرما دیتے، تیری اتنی مدد کی دین کے لیے، انہوں نے حوالے ڈھونڈ دیتے رہے میرے ہی سامنے، اور میں نے تیرے فون سنے، اللہ کے بندے کوئی تو حیا ہوتی بندے کے اندر۔ اچھا وہ فوت ہو گئے صلاح الدین یوسف، اب اس کی یاد رفتگاں، چلے جانے والوں کی یاد میں لکھا، یہ لکھتے ہیں 30 جولائی سے 5 اگست تک خلافت و ملوکیت ایک ضروری وضاحت، لکھ رہے ہیں نا صلاح الدین یوسف کے بارے میں، وہاں لکھتے اس کا رد لکھا خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، وہ لکھی صلاح الدین یوسف نے۔ اب اس پہ یہ کیا لکھتے ہیں؟ مولانا مودودی مرحوم کی خلافت و ملوکیت کا جواب حافظ صاحب مرحوم نے لکھا تھا، اس بارے میں الاعتصام کی اشاعت خاص میں حضرت عطا اللہ محدث بجیانی کے سوانح خدمات کے حوالے سے شائع شدہ ہے۔ میں مرحوم حافظ صاحب، اس میں حافظ صاحب مرحوم نے اپنے مبسوط مضمون بعنوان میرے مربی استاد محسن میں لکھتے، کیا لکھتے ہیں؟ حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنے استاد جی کے بارے میں ایک مضمون لکھا، اس پر اب تنقید کر رہے ہیں مولانا ارشاد الحق قصری۔ کیا لکھا؟ راکم نے یعنی صلاح الدین یوسف نے جب با اسرار اجازت لے کر، پہلے تو وہ اجازت نہیں دیتے تھے، خلافت و ملوکیت کا جواب لکھا تو نظر ثانی کے وقت ایک مقام پر اہل سنت کے متفقہ مسلک سے جو کچھ انحراف ہے اس کی بابت انہوں نے اسے بدلنے کا مشورہ دیا۔ یہ مقام ہے جنگ جمل و صفین کی جنگوں میں برسر حق گروہ کا۔ اہل سنت کے جمہور علماء و فقہا کی رائے یہ ہے کہ ان میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ غلطی پر، اور وہ حضرت معاویہ کی خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ راکم نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی حیثیت، شرعی حیثیت میں اس سے قدر برعکس موقف اختیار کیا اور حضرت کی خواہش کے باوجود اسے تبدیل نہیں کیا۔ یہ تو ان کی غائب درجہ شفقت تھی کہ انہوں نے میری خواہش کو دیکھتے ہوئے اس کے بدلنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ کہتا استاد میرا یہی کہتا رہا بھی لڑکے، بات وہی سچی جو مولانا اسحاق کہتے ہیں، پر میں مودودی دشمنی میں اندھا ہو کے کہا نہیں استاد جی میں نے یہ لکھنا، اس نے کہا لڑکے کتاب سے ہٹا دے، کہا نہیں استاد جی، انہیں استاد جی کا اچھا پھر ٹھیک ہے تو لکھ دے۔ متفقہ مسلک ہے، اب بنا لیا، یہ کیا بنا لیا؟ غیر متفقہ، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ لکھتے ہیں، اولاً گزارش یہ ارشاد اللہ قصری صاحب، پہلے الفاظ میں حافظ صاحب نے حضرت علی کے حق پر حضرت معاویہ کے غلطی ہونے کے موقف کو اہل سنت کا متفقہ کہا ہے، پھر اسے اہل سنت کی جمہور علماء فقہا کی رائے قرار دیا ہے۔ جمہور کی رائے تو علماء کی یہی ہے، یعنی کثیر تعداد تو یہی کہتے ہیں، مگر متفق نہیں، اس پر اتفاق قطع نہیں ہے، کوئی مخالف ہے، کثیر تعداد ادھر کو گئی ہے۔ ثانیاً جمہور علماء کے برعکس حافظ صاحب مرحوم کی کیا رائے تھی، اس بارے میں کوئی واضح بات اس نکارہ کے سامنے نہیں، جبکہ انہوں نے مولانا مودودی کی فکر کہ حضرت علی حق پر تھے حضرت معاویہ باطل پر تھے کی تردید کی۔ چنانچہ جنگ صفین پر بحث کے دوران علماء کے اقوال سے غلط استدلال کے ذیلی عنوان کے تحت رقم دراز ہیں۔ علماء نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہاں بغاوت کا وہ مفہوم نہیں جو باطل کے مترادف ہوتا ہے، یہاں اس کا مفہوم ہے کہ اجتہاد حضرت علی کا صحیح تھا، حضرت معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے، ان کو حضرت علی کی بیعت میں داخل ہو جانا اور ان کے ساتھ جنگ سے احتراز کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہ کر کے ایک گناہ بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت معاویہ کے اس عمل کو کلیاتاً باطل اس بنا پر نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت معاویہ بھی اپنے اقدام میں مجتہد تھے، مجتہد خطا کار ہوتا ہے تب بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، جس طرح کہ نص سری موجود ہے، لیکن اہل باطل کے لیے اجر و ثواب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم نے اہل باطل مان لیا پھر اجر نہیں، ان کو اہل باطل بنانے سے بہتر ہے کہ ان کا کوئی ایسی بات گھڑو کہ جس کے ذریعے سے کہو کہ ان کو غلطی لگ گئی، گناہ نہ بناؤ ان سے۔ تو میں نے وہ غلطی کو، گناہ کو غلطی بنا دیا، اگر باطل مان لیا تو کام ہو جانا ہے خراب۔ ویسے سارے علماء باطل ہی کہتے ہیں، پر میں نے اپنا کرتب دکھا کے اس کو یہ کر دیا ہے۔ جگلر آئی ایم جگلر تے ویک مداری دے تماشے ہیں، گوں بچہ گوں گرو بڑا کے چیلا، دسو نا
ادھر چیلا بڑا بنا لیا، گرو تو کہہ رہا ہے کہ متفقر. اچھا کہتا یہ تو ہوئی وہی بات جو حضرت بجیانی نے فرمائی، مگر اس کے بارے میں حافظ صاحب کی کیا رائے تھی، انہوں نے کیا لکھا، یہ راکم کی نظر سے نہیں گزرے. تاہم جو بات جمہور علماء و فقہا نے فرمائی ہے وہی اقرب الی الصواب ہے، وللتفسیر موضع آخر، پھر تفسیر آخر پر ہوگی. کہتا بات مولانا اسحاق والی ہی ٹھیک ہے. اب وفات کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا شاہد القاسم صاحب. اب ناصبی صلاح الدین کیا کہتا ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ارشاد اللہ کسری نے ادھر ہی پڑھ مور کیا لگائی مولوی صاحب کے خلاف، صرف فرقہ اور حسد کہ اتنا بڑا عالم میرے مقابلے میں شہر کے اندر رہتا ہے. یہ جا کر اس کو پڑھ لیں سارے جا کے. یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ سارا جو ہے اس کے اوپر یہ قسط نمبر 2 ہے، الاعتصام ہے، جا کے یہ اس کو دیکھ لیں. یہ اس کے بعد اچھا اب قسط آ گئی تیسری قسط جب آئی تو یہ اس میں رد لکھا جوید احمد غامدی کا بھی اس نے، صلاح الدین یوسف نے. چلو وہ اچھی نقد ہے، وہ تو میں نے بھی وہی پڑھا. جب میں نے پڑھی تھی نا مولانا مین حسن سلائی، دیکھیں تدبر قرآن جیسی تفسیر لکھی ہے مولانا مین حسن سلائی نے. پر جب میں نے اس کی بخاری شریف کی شرح پڑھی نا تو مولانا کے آنے سے پہلے موطا اور بخاری کی ایک جلد میں چھپی، میں لے آیا. میں نے کہا شاید اس طرح کی ہو بڑی شاندار. میں نے پڑھی، میں نے کہا اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں حدیث میں. مفسر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہ کیوں ہو گیا؟ مولانا مودودی کی جماعت سے اختلاف ہو گیا، پھر سوچا بھی اس کی مخالفت ہی کرنی جو مرضی ہو جائے. بندے کو یہ بھی ہوتا ہے پہلے میرے یار ہی ہیں، مل کے مرکز بناتے ہیں، بعد میں میرے خلاف ہو جاتے ہیں، عہدہ نہ ملنے پر پھر بھاگ جاتے، پروپیگنڈا شروع کر دیتے، ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. بندوں کو جب مال پانی نہیں ملتا، عہدہ عزت کا ساتھ عزت نہیں تھی. وہ میرا ایک ایم این اے تھا، وہ اس کے ساتھ میں نے حج کیا 2016 میں، تو وہ ملتان کا تھا. میں نے کہا پہلے آپ فلانی جماعت میں تھے، فلانی میں، اب کیا کہتا وہ دوسرے ہمیں عزت نہیں دیتے. تو میں نے کہا عزت سے آپ کی کیا، عزت تو اللہ دیتا ہے. عزت سے مراد یہ ہے کہ میں ٹکٹ نہیں صحیح طرح سے دیتے، جماعت بدلو. کہتے یہاں پر جو ہے انہوں نے مولانا سلائی نے لکھا جی میرے جوید احمد غامدی بڑا پکا ناصبی ہے، امام حسین کو یہ غلط کہتا ہے کہ ان کا اقدام غلط تھا، بندے نیک تھے. جیسے یہ کہتے ہیں عثمان کہتا ہے اقدام غلط، کیونکہ یہ کہتا ہے اسلامی حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے. حکومت ہونی چاہیے پر اسلامی نہیں کہتا ہونی چاہیے. چلاک پڑا ہے نا، بندے کو پکڑ میں نہیں آتا. پکڑ آپ کی عوام میں کیسے ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کبھی جادوگر بھی پکڑ میں آیا ہے؟ ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہوتا ہے، اس کی آتا ہے جو خود بھی جادوگر ہو. سمجھ گئے نا؟ اصلاحی صاحب آخری عمر میں ناصبی اور منکرین حدیث کے مداح ہو گئے تھے. مولانا ارشاد اللہ کسری کہتے ہیں حبیب الرحمان صدیقی کاندھلوی کی رسوائے زمانہ کتاب مذہبی داستان اور اس کی حقیقت میں بڑے سوکیانہ انداز میں صحیح بخاری اور متعدد حدیث کو ہدف فرمایا. حضرت حسن حسین کو کے بارے میں متواتر حدیث ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس کو ضعیف قرار دے دیا. پڑھی ہے میرے پاس، وہ بھی میں نے لکیر لگائی ہے 4 جلدوں میں. حضرات حسنین کے بارے میں ہے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. جو 7 صحابہ سے مروی ہے حضرت حسین سے ان کے بغض کی انتہا دیکھیے، لکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اے اللہ میں اکیلے حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. حسن نے صلح جو کر لی. مجھے ایک بندہ کہتا حضرت حسن نے صلح کیوں کر لی؟ میں نے کہا ان کو پتا تھا خلافت کی مدت ختم ہو رہی، ملوکیت کی آ جانی، اس کو دے دو. پھر چپ. میں کہا ہوں چنگا ہے ہٹ جاؤ، تنگ نہ کرو، ورنہ ہم شرح لکھیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی تک تالی طریقہ ہونا لی ہے، ٹرانسفر کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح محمود احمد عباسی کی ناسبت بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں. کاندھلوی صاحب کی اسی کتاب کا کچھ حصہ جوید غامدی نے اپنے ماہنامہ شراک میں شائع کیا تو اصلاحی صاحب نے اسے پڑھ لیا، یاروں کو پلا لیا. کہتے ہیں میں نے زندگی میں 2 آدمیوں کو دیکھا علامہ لفظ کا مستحق ہے. ایک علامہ عباسی جس نے امام حسین کو بہت برا لکھا اور حضرت فاطمہ کو کہا اتنے سے قد کی، اتنا بری باتیں کی.
اور دوسرا یہ حبیب الرحمان، پھر باواز بلند 1 گھنٹہ تک ان کے لیے دعائیں کی اور تلقین کی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ لوگ جہاں تک پہنچا سکیں ان کی خاص کتابیں لوگوں تک پہنچائیں، آخر میں سن لو کہ اگر تم نے ان کتابوں کو جگہ جگہ پھیلانے میں کوتاہی کی تو تم اللہ کے مجرم ہو جاؤ گے۔ لو امین حسن سلائی ناسبی ہو کے مرا، جس نے اسلامی ریاست لکھی تھی اور پہلے ایڈیشن میں حضرت حسین کے حق میں لکھا، جب مودودی سے ناراض ہو گیا پھر وہ اسلامی ریاست سے وہ ایڈیشن سے وہ شے ہی نکال دی۔ میں نے وہ پہلا ایڈیشن بھی پڑھا ہوا ہے۔ آپ کو ان کے کرتب کیا دکھائیں؟ ہم جیسا بندہ دین سیکھنے جائے تو کہاں جائے؟ اس طرح کی ان کی حرامزدگیاں دیکھ دکھا کے مولویوں کی ملانوں کی خواہشات نفسانی کی بنا پر بندے دین سے واپس چلے جاتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں یار دین کیا سیکھنا، یہ کنجر خانہ ہو رہا ہے یہاں۔ مولویوں کی اپنا ذہن کلیئر نہیں، جس کی وجہ سے اس لیے نئے نوجوان چاہیے جو دین کا کام کرنے کے لیے اٹھے۔ بند کریں ان مولویوں کا ناطقہ، جو علوم روایت ہیں ان سے لے لیں، کلاسک ادب جو ان سے پڑھنا ہے پڑھ، بند۔ اگلی صدی تم لوگ مجدد دین کی ہونی چاہیے، زوردار حملے کر کے یکسو ہو کے ایک دین کی کتابوں کو مرتب کر کے امت کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ۔ خانہ کعبہ میں نے جب دعا مانگی رات کے پچھلے پیر میں کھڑے ہو کے سپاہ تازہ انگیزم پر بلائے، اللہ میں ایک فوج لینے آیا تجھ سے، رات کے پچھلے پیر میں ملتزم پہ کھڑا رو رہا ہوں، میں تجھ سے ایک فوج مانگنے کے لیے آیا ہوں وہاں سے، سنا یہاں دعائیں قبول ہوتی۔ حرم کے اندر ہماری عقل نے بغاوت کر دی ہے، ہماری عقلیں غیر مسلم یوز کر رہے ہیں نوجوان طبقے کو۔ حرم کے اندر حرم کا ہی محافظ حرم کے خلاف ہو جائے، مجھے ایک فوج دے، مجھے کوئی ادارہ بنانے کی توفیق عطا فرما، میں کمزور اور ناتوان ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، عمل میں نکارا ہوں، تازہ انگیزم ایک نئی سپاہ اٹھا کے جاؤں دنیا کے اندر سے، ایسے مدرسے بنا کر جاؤں جو آزاد کر دے، اور 14 صدیوں کے بعد مجددین بن کے اٹھ کھڑے ہوں۔ نوجوان طبقوں کے لیے تو پڑھنے کے لیے کوئی شے آپ رکھیں، جان تو چھڑائیں ان سے، ان کے کارستانوں سے جو یہ کرتے پھرتے ہیں۔ اس لیے جوید احمد غامدی اور دوسرے تیسرے لوگوں کا یہ انہوں نے تیسرے میں لکھا۔